السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دوستوں جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو پتہ ہے کہ کل شب برات ہے، میں نے مناسب سمجھا کہ شب برات کے متعلق آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھ دی جائیں اور جان لیا جائے کہ دارالعلوم دیوبند کے جو مفتیان کرام ہیں وہ شب برات کے متعلق کیا چیزیں فرماتے ہیں۔ تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں یہی چیزیں جاننے والے ہیں۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو آپ سے میں گزارش کرتا ہوں تو برائے کرم آخر تک اس ویڈیو میں بنے رہیں، انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ سیکھ کر کے جائیں گے۔ اور آپ سے بھائی گزارش کرتا ہوں پہلی بار اگر چینل پر آئیں تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ اسی طریقے کی ویڈیوز ہمارے چینل کے اوپر روزانہ آتی رہتی ہیں۔ تو چلیے دوستوں ویڈیو کو شروع کرتا ہوں۔ تو دوستوں آج کا عنوان ہے شب برات کی حقیقت کیا ہے۔ سائل سوال کرتا ہے نمبر 1 شب برات کی حقیقت کیا ہے، نمبر 2 15 شعبان کی رات کی اہمیت کے بارے میں بتائیں، نمبر 3 عرب دنیا اس رات سے بے علم کیوں ہے، نمبر 4 ہم نے اس مذہبی تہوار کیوں منانا شروع کر دیا اور یہ کب سے ہے، نمبر 5 کیا قرآن پاک میں اس کا کوئی تذکرہ ہے، کیا کوئی ایسی مستند کتاب ہے جس میں اس کے رات کے بارے میں کچھ بھی مذکور ہو۔ تو دوستو جواب آتا ہے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے، اسے بھی سماعت کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15ویں شعبان کی رات شب برات کہلاتی ہے۔ اس رات میں اللہ اپنے بندوں کو گناہوں سے بری اور پاک و صاف کرتا ہے، یعنی مغفرت چاہنے والوں کی بے انتہا مغفرت فرماتا ہے، جیسا کہ بہت سی احادیث میں آیا ہے۔ نیز اس رات میں سالانہ فیصلے کی تجدید فرماتا ہے، جیسا کہ قرآن میں سورہ دخان میں موجود ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ نمبر 3 چونکہ شب برات کی فضیلت میں آئی ہوئی احادیث ضعیف ہیں، اس لیے وہ لوگ اسے اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ نمبر 4 شیعہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے امام مغائب صاحب کی پیدائش کا دن ہے، لہٰذا وہ لوگ اس خوشی میں اچھے کھانے حلوے وغیرہ بناتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں اور خوب چہل پہل کرتے ہیں۔ غرض شیعہ اس دن کو تہوار کی طرح مناتے ہیں۔ انہی کی دیکھا ہمارے سنی حضرات بھی اس دن کو تہوار کی طرح مناتے ہیں، حلوے پکاتے ہیں، چہل پہل کرتے ہیں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے سب شیعوں کی نقالی ہے۔ ہمارے یہاں صرف اتنا ہے کہ جس کو توفیق ہو اپنے گھر میں بیٹھ کر کچھ عبادت کر لے اور اللہ سے دعا کر لے، مسجدوں میں بھیڑ لگانا یہ کہیں ثابت نہیں۔ نمبر 5 جی ہاں اوپر ذکر کیا جا چکا ہے، اس موضوع پر خود احکر کی لکھی ہوئی کتاب شب برات کے نام سے ہے، اس کا مطالعہ کر لیں۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ تو دوستو یہ تھا مختصر سا فتویٰ دارالعلوم دیوبند کا جو شب برات کے متعلق تھا، اور امید کرتا ہوں دوستو آپ کو جو باتیں بتلائیں گے فتوے کے اندر بہت ہی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تو آپ کے اوپر دوستو ضروری بنتا ہے کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ شب برات جو کل ہے اس سے پہلے بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہو جائے۔ تو چلیے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے نیچے کمنٹ کر دیجئے، اور پہلی بار اگر چینل پر آئیں تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے۔ چلیے دوستو پھر ملتا ہوں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔